حمزہ زبر آ سے لے کے یا زبر یا تک صرف زبر ہو، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر تھا، حمزہ سے لے کے یا تک، یا زبر یا تک، ان کے اوپر کیا ہو؟ صرف کیا ہو؟ زبر ہو۔ تو ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ جلدی پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تختی نمبر 3 میں تم نے کیا یاد کیا ہے کہ زبر ہو چاہے زیر ہو چاہے پیش ہو، ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ جلدی۔ جلدی کا مطلب کیسے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا۔ تو حمزہ زبر آ سے لے کے یا زبر یا تک کیسے پڑھنا ہے؟ جلدی یہ تو کیا جلدی کیوں پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر آ سے لے کے یا زبر یا تک جلدی کیوں پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر آ سے لے کے یا زبر یا تک جلدی کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ ان تمام حرفوں کے اوپر کیا ہے؟ زبر کو کیا کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہیں۔ اگر آپ تھوڑا بھی کھینچیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، الف مدہ ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے حمزہ زیر ای سے لے کے یا زیر ای تک، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر سی، یہاں سے لے کے آخر تک اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کر۔ جلدی کیوں پڑھیں گے؟ اور زیر کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جلدی پڑھا جاتا ہے، کھینچا نہیں جاتا۔ اگر کھینچیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ یا مدہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے حمزہ پیش او سے لے کے یا پیش حمزہ پیش با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش تو، یہاں سے لے کے یا پیش یو تک، یہ جو 29 حروف ہے ان کو بھی کیسے پڑھنا ہے؟ جلدی کو پڑھیں گے۔ تو پتہ چلا کہ حمزہ کے اوپر زبر ہو چاہے حمزہ کے نیچے زیر ہو چاہے حمزہ کے اوپر پیش ہو، حمزہ زبر آ سے لے کے یا زبر یا تک، حمزہ زیر ای سے لے کے یا زیر ای تک، حمزہ پیش او سے لے کے یا پیش یو تک، اگر اس کے اوپر زبر ہو یا اس کے نیچے زیر ہو یا اس کے اوپر پیش ہو تو کیسے پڑھا جائے گا؟ کیوں؟ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور حمزہ کے اوپر پیش ہے، ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ سمجھ گئے؟ اب تختی نمبر 4، تختی نمبر 4 یہ کیا ہے؟ حروف کیا ہے؟ حروف مدہ۔ دو چیز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حروف مدہ اور ایک ہوتا ہے مد۔ کیا ہوتا ہے؟ کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی چیزیں رہے؟ 3 کیسے ہو گیا؟ کر کتنی چیزیں؟ ایک ہے حروف مدہ اور ایک کیا ہے؟ مد۔ تختی نمبر 19 سے پڑھا ہے کہ نہیں مد؟ اور تختی نمبر 4 میں پڑھا ہے نہیں حروف مدہ؟ تو 3 کیسے ہو گیا؟ جھٹوں کا زور سے بول رہا ہے۔ تو حروف مدہ کتنا ہے؟ کیا کیا ہے؟ الف مدہ یا مدہ ہے نا؟ اب تم سے کوئی پوچھے گا، تم سے کوئی سوال کرے گا کہ الف مدہ کس کو کہتے ہیں، تم اس کو کیسے پہچانتے ہو کہ یہ الف مدہ ہے؟ الف مدہ کیسے تم جانتے ہو الف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ تو تم کو کیا جواب دینا ہے؟ الف سے پہلے کہیں پر بھی کس سے پہلے کیا ہو؟ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ ایک تو الف بھی ہونا چاہیے اور الف سے پہلے والے حرف پر زبر بھی ہونا چاہیے۔ اگر الف نہیں ہے کچھ اور ہے نا، صرف حمزہ لکھا ہوا الف نہیں ہے تو الف مدہ ہوگا؟ تو حمزہ زبر آ ہو جائے گا، ہوگا۔ لیکن الف لگا ہوا جیسے با ہے، با کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، تا لگا ہوا، تا کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، تو یہ جتنا بھی لکھا ہوا حمزہ الف زبر با، حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، سب کے ساتھ کیا ایک لمبا سا الف لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر الف ہے اور الف سے پہلے کیا حمزہ کے اوپر یا با کے اوپر یا تا کے اوپر یا سا کے اوپر یا تک ان سب کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو کس سے پہلے ہے؟ کیا ہے؟ تو اگر کوئی پوچھے کہ تم اس کو الف مدہ کیسے جانتے ہو تو تم کیا بتاؤ گے کہ الف سے پہلے کیسے تم جانتے ہو؟ الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے جہاں بھی زبر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟
اب تم سے پوچھے گا کہ الف مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے، الف مدہ کو کیسے پڑھا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ الف مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کھینچ کر، وہ پوچھے گا کتنا کھینچا جاتا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ ایک کے کے برابر۔ کتنا کھینچا جاتا ہے؟ برابر۔ تو تم الف مدہ کو پہچان گئے؟ جی الف مدہ پہچان گئے نا؟ جی اب تم سے کوئی پوچھے گا، الف مدہ نہیں پوچھے گا، مان لو یا مدہ پوچھ لیا کہ یا مدہ کس کو کہتے ہیں، تم کیسے جانتے ہو یہ یا مدہ ہے نا؟ اس کو تم کیسے پہچانتے ہو؟ تو یا مدہ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھنا کیا یا ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ یا ہے اور اس کے اوپر ساکن ہے یا نہیں؟ اگر یا لکھا ہوا ہو اور اس کے اوپر ساکن ہو، یا لکھا ہوا اور اس کے اوپر کیا ہو؟ ساکن، یا لکھا ہوا اس کے اوپر ساکن ہے تو اس کے بعد پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ یا ساکن سے اگر پہلے والے حرف پر زیر ہے، کیا ہے؟ زیر، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر، زیر ہے۔ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر، تم نے دیکھا کہ یا ساکن بھی ہے اور یا ساکن سے پہلے، بعد میں نہیں، یا ساکن سے پہلے تم نے دیکھا کیا ہے؟ زیر ہے، کیا رہے؟ زیر، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ، کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ، یا مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کھینچ کر، کتنا کھینچا جاتا ہے؟ ایک کے برابر، سے پوچھے گا کہ واو مدہ کس کو کہتے ہیں، کیسے تم پہچانتے یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کی کیا علامت ہے، تو تم کیا بتاؤ گے؟ واو ساکن سے پہلے جہاں پر بھی پیش ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مدہ ہوتا ہے۔ اور واو مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے، جلدی یا کھینچ کر؟ کھینچ کر۔ تو تم تختی نمبر 4 میں دیکھ لیا نا، لکھا ہوا ہے حمزہ الف زبر، حمزہ الف زبر۔ اگر تم اس الف کو ہٹا دو، صرف حمزہ زبر آ رکھو تو کیا یہ الف مدہ ہوگا؟ الف مدہ ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ زبر والا حرف الف کے ساتھ کیا ہو؟ ملا ہوا ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہاں پر الف سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، با الف زبر با لکھا ہوا ہے، الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، تا الف زبر تا ہے، تو جہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ اور یا ساکن سے پہلے اگر کہیں پر بھی کیا آ جائے؟ زیر آ جائے، کیا آ جائے؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ اور اگر واو ساکن سے پہلے کیا آ جائے؟ پیش آ جائے، کیا ہوتا ہے؟ تو تختی نمبر 3 اور 4 کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حمزہ زبر آ سے لے کے یا زبر یا تک، حمزہ زیر ای سے لے کے یا زیر ای تک، حمزہ پیش او سے لے کے یا پیش یو تک، صرف ان پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اور کچھ نہ ہو، یہ الگ بات ہے کہ کہیں پر الگ لکھا ہوا ہو یا کوئی حرف جڑ کر لکھا ہوا ہو، ملا کر کے لکھا ہے، بڑا سا لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر زبر ہی ہے یا زیر ہے یا پیش ہے اور کچھ نہیں ہے، تو تم اس کو تھوڑا بھی کھینچو گے یا نہیں؟ کھینچے گا؟ نہیں، ابے صرف زبر لکھا ہوا ہے، کھینچے گا؟ زیر لکھا ہوا ہے، کھینچے گا؟ پیش لکھا ہوا کھینچے گا؟ ملا کر کے لکھا گیا ہے تو کیا کریں؟ ملا کر لکھا، اب لکھا ہے داراسا وادع ایبیلی ردیفہ، اوپر میں لکھا دال زبر دا، نیچے ملا کر 3 حرف کو ملا کر لکھا داراسا، تو ملا کر لکھے گا کیا تم کھینچ کر پڑے گا؟ ابے ملا کر لکھے چاہے الگ لکھے، ہے کہ نہیں زبر اس کے اوپر؟ ملا کر لکھے ہم ایبیلی یا ردیفہ، نیچے اوپر تھا حمزہ زیر ای با زیر بھی اوپر میں، اور نیچے یہاں لکھا ایبیلی، ملا کر کے ایک جملہ بنایا ایبیلی، تو ملا کر لکھنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے؟ ملا کر لکھے چاہے الگ لکھے، زیر ہے تو کھینچا جائے گا؟ زبر ہے اس کے اوپر تو کھینچا جائے گا؟ پیش ہے تو کھینچا جائے گا؟ ہاں، کیوں نہیں کھینچا جائے گا؟ اس لیے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے تھوڑا بھی نہیں کھینچتے۔ اور تختی نمبر 4 کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے زبر ہو آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو الف مدہ بولتے ہیں۔
اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ. اس کو یا مدہ کہتے ہیں. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ. چاہے یہ الگ لکھا ہوا ہو چاہے ملا کر لکھا ہوا ہو، اگر الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اور اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. تم سے کوئی پوچھے گا تم کپڑا دھو کر کے کہیں پر سکھانے کے لیے ڈالے ہو، تمہارے پاس 3 کپڑا ہے، لال بھی ہے، سفید بھی ہے، کالا بھی ہے. جب تم اپنے کپڑے کو پہچانو گے نہیں تو تم اپنا کپڑا اٹھا کر کے لا سکتے ہو؟ نہیں. تم نے دھو کر کے ڈالا ہے، تم اس کو پہچانتے ہو تو لانا تمہارے لیے آسان ہوگا کہ نہیں؟ جی. اسی طریقے سے تم الف مدہ کو جب تک نہیں پہچانو گے کہ یہ الف مدہ ہے تو تم اس کو کھینچ کر پڑھ پاؤ گے؟ نہیں. جب تم نے سمجھ لیا کہ یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کھینچ کر. اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے الف سے پہلے. اسی طریقے سے یا مدہ کو جب تک تم نہیں پہچانو گے تو تم اس کو کیسے پڑھو گے؟ کبھی جلدی پڑھ دو گے، کہیں پر کھینچو گے. جب تم نے سمجھ لیا کہ یہاں پر یہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے. یا مدہ ہوتا ہے اس کو کیا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. چاہے ملا کر لکھا جائے، چاہے موٹا بڑا سا جملہ لکھا جائے، چاہے ایک لفظ لکھا جائے ہے، اگر یا ساکن سے پہلے زیر تو کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. اسی طرح وہ ساکن سے اگر پہلے پیش ہے، چاہے ایک جملہ ہو چاہے بڑا سا ہو، ہے نا، تو بھی کیا ہوگا؟ وہ مدہ کو اس کو کھینچ کر پڑھا جائے.